اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز سامعین کرام، آج ہم اصول الشاشی کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ اصول الشاشی اصول فقہ کی ایک مختصر کتاب ہے اور اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس کے مصنف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام معلوم نہیں ہے، لیکن اگر کتاب کی شروع میں پہلا صفحہ ہم نکالیں تو شروع میں ہی ان کا نام لکھا ہوا ہے نظام الدین شاشی، تو یہ ان کا نام جو ہے وہ درج ہے۔ اور اس کتاب کا ایک اور نام بھی درج کیا گیا ہے۔ عزیز طالب علم، آپ جو ہے اس کتاب کی شروع میں دیکھیں تو ایک الخمسین اس کا نام ذکر کیا گیا ہے شروع میں۔ الخمسین اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو مصنف علیہ رحمہ تھے، انہوں نے جب کتاب کو لکھا تھا تو اس وقت ان کی عمر 50 سال کی تھی، اور کتاب کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے 50 دنوں میں اس کو تصنیف فرمایا تھا۔ تو اب اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ اصطلاحات ضروری جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو یاد کر لیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بار بار جو ہے کتاب کے اندر آتی رہتی ہیں۔ ایک تو یہ آتا رہتا ہے سلف و خلف۔ یہ سلف اور خلف کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، اصول کی کتابوں میں اور دوسری فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ سلفن خلفن نقل ہے اور اسی طرح ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلف کا مطلب ہوتا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک یہ سارے خلف کہلاتے ہیں، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر جو ہے وہ شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ تعالی علیہ تک یہ سارے جو ہیں یہ خلف کہلاتے ہیں۔ تو سلف و خلف کی یہ اصطلاح آپ ضروری طور پر اس کو یاد کر لیں، کیونکہ یہ بار بار اس کا جو ہے ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ظاہر الروایت، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 6 صحیح کتابیں ہیں، 6 کتابیں، ان کے اندر جو مسائل درج ہیں ان کو ظاہر الروایت کہتے ہیں۔ اب ظاہر الروایت اس واسطے ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو ہے بتواتر وہ منقول ہیں اور شہرت کے ساتھ منقول ہیں۔ اور دوسرا جو ہے جو ان 6 کتابوں کے اندر مسائل درج نہیں ہوتے وہ نوادر المسائل کہلاتے ہیں، وہ مسائل غیر ظاہر الروایت کہلاتے ہیں۔ وہ اس لیے مسائل غیر ظاہر الروایت کہلاتے ہیں کیونکہ وہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو ہے شہرت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہوتے۔ اب یہ اصطلاح بھی آپ بخوبی اس کو بھی ذہن کے اندر نشیں کر لیں۔ اور دوسرا ائمہ اربع، ائمہ اربع کس کو کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ 4 ائمہ ہیں، ان کو ائمہ اربع کہا جاتا ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کی ایک اصطلاح بھی بیان کی جاتی ہے۔ ائمہ ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ ائمہ ثلاثہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو ائمہ ثلاثہ احناف کہتے ہیں۔ جب احناف کا تذکرہ کریں گے ساتھ تو پھر یہ تینوں ہی مراد ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور اصطلاح بیان کی جاتی ہے صاحبین۔ صاحبین کسے کہتے ہیں؟ صاحبین جو ہیں، صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھی، تو یہ صاحبین تثنیہ ہے، یہ دونوں ساتھی ہیں۔ کس چیز میں ساتھی ہیں؟ کہ پڑھائی میں اور شاگردی میں، تحصیل علم میں یہ ساتھی ہیں۔ اور انہوں نے کس سے علم حاصل کیا؟
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صاحبین کہا جاتا ہے۔ اور شیخین جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں کو شیخین کہتے ہیں۔ شیخ کا معنی استاد بھی ایک آتا ہے، تو اس لیے کہ یہ دونوں جو ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ استاد ہیں۔ اور پھر ایک اصطلاح بیان کی جاتی ہے طرفین۔ اب طرفین کس کو کہتے ہیں؟ طرفین کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو طرفین کہا جاتا ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے طرف اعلیٰ پر ہیں اور امام جو ہے محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ طرف ادنا پر ہے، تو اس لیے ان کو طرفین کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اب عبارت کی طرف، تو میں پہلے اس اصول الشاشی کی عبارت پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ آپ توجہ سے، خوب غور سے توجہ کے ساتھ عبارت کو سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وحث المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ۔ یہ میں نے عبارت پڑھی، اب اس عبارت پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ پہلے اس کا تھوڑا سا آپ ترجمہ سماعت فرما لیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے، الذی جس نے اعلیٰ بلند کر دیا، منزلۃ المؤمنین مومنین کے مرتبوں کو، مومنین کے مرتبوں، مومنین کے درجوں کو بلند کر دیا، بکریم خطابہ اپنے مکرم خطاب کے ساتھ، اور یہ واو ہے اس کا تف ہو رہا ہے اعلیٰ پر، اور فرمایا کہ ورفع درجۃ العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بلند کر دیا درجوں کو، علماء کے درجوں کو بلند کر دیا، بمعانی کتابہ۔ اب اس معانی سے پہلے فہم کا لفظ محذوف ہے، فہم کا معنی ہوتا ہے سمجھنا، تو اس کی کتاب کے معانی کے سمجھنے کے ساتھ۔ اب کتاب سے مراد یہاں پر قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید ہے، یعنی قرآن کی معانی کے سمجھنے کے ساتھ علماء کے درجوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ وَحَثَّ الْمُسْتَنبِطِينَ، اب اس کا بھی عطف اسی پر پیچھے ہو رہا ہے، اور کہا کہ خاص کر دیا مجتہدین کو ان علماء میں سے، بمزید الاصابت۔ اب بمزید الاصابت اس کا جو ہے وہ بھی ترجمہ حاشیے کے اندر وہ بھی موجود ہے، کہ اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ خاص کر دیا کہ حق کی درستگی کے ساتھ، حق کے درستگی کی زیادتی کے ساتھ ان کو خاص کر دیا، اور ثواب کی زیادتی کے ساتھ ان کو خاص کر دیا۔ والصلاة علی النبی، رحمت کاملہ نازل ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، واصحابہ اور آپ کے اصحاب پر، والسلام اور سلام ہو علی ابی حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، واحبابہ اور آپ کی احباب پر۔ یا احباب مراد آپ کے تلامذہ، آپ کے شیوخ، جو آپ کے جو ہے پاس بیٹھ کر پڑھنے والے اور سننے والے، یہ سارے احباب ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، ان پر بھی سلام ہو۔ عزیز سامعین کرام، اب اس عبارت پر تھوڑا سا آپ غور کیجئے۔ پہلا، یہاں پر بکریم خطاب ہی کا لفظ آیا کہ اپنے مکرم خطاب کے ساتھ مومنین کے درجوں کو بلند کر دیا۔
عزیز سامعین کرام، اصل میں یہ اس کو کہتے ہیں اضافت الصفت الی الموصوف، یعنی صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی گئی ہے، تو اسے اس اضافت الصفت الی الموصوف کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اضافت الصفت الی الموصوف یہ کیوں کہ آپ نے صفت کی اضافت جو ہے موصوف کی طرف کر دی، موصوف کے اندر تو صفت کے اندر تو وصفیت ہے، تو یہ تو ایک معرفہ کا درجہ رکھتا ہے، تو پھر یہ تو اس انداز میں معرفہ کی نسبت معرفہ کی جانب ہو جائے گی۔ حالانکہ جب ہم مضاف اور مضاف الیہ بناتے ہیں تو پہلے جو جس چیز کو مضاف بناتے ہیں وہ نکرہ ہوتا ہے، اور پھر جس کی جانب ہم اس کی نسبت کر دیتے ہیں، اضافت کرتے ہیں، وہ معرفہ ہوتا ہے، تو اس طرح کر کے وہ مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر صفت کو اٹھا کر موصوف کی جگہ پر لائے اور اس صفت کے اندر تو وصفیت تھی، تو پھر یہ تو جائز ہی نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ صفت ہے، اس کے اندر سے وصفیت کو خالی کر دیا، پھر وہ ایک نکرے کے درجے میں چلا گیا۔ جب نکرے کے درجے میں گیا تو پھر ہم نے اس کو موصوف کی طرف جو ہے اس کی اضافت کر دی، تو اس طرح کر کے یہ جائز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ اضافت توصیفی سے عدول کر کے یہ جو ہے اضافت توصیفی سے عدول کر کے یہ جو ہے دوسری اس اضافت کی طرف کیوں آئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ یہ ایک اس میں جدت آتی ہے، ایک اس میں نیا پن شامل ہو جاتا ہے، تو اس واسطے جو ہے ہر جو جدت والی چیز ہوتی ہے، نئی چیز ہوتی ہے، اس میں انسان کی توجہ ذرا زیادہ جاتی ہے، تو اس واسطے انہوں نے اس معاملے کو اختیار کیا۔ تو فرمایا کہ اپنے مکرم خطاب کے ساتھ مومنوں کے درجے کو بلند کیا، تو مکرم خطاب کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں 12 جگہوں پر مومنوں کو خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس خطاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی ایمان والی صفت کا ذکر کر کے اللہ خالق کریم نے ان کے درجوں کو بلند کر دیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر عالمین، یہ عالمین جو ہے یہ یہاں پر جری حالت میں آیا ہے، اس واسطے ویسے تو یہ عالمن، عالمانی، عالمونا، تو عالمونا ہوتا ہے ویسے عام طور پر جمع کا جب لفظ بولتے ہیں، تو اب یہاں پر عالمینا اس واسطے بولا گیا ہے کیونکہ یہ یہاں پر جری حالت میں آئے گا۔ جری حالت میں کیسے ہے؟ کیونکہ اس سے پیچھے درجہ تھا، وہ ہے مضاف۔ اللہ خالق کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔